السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ القلوب، پیج نمبر 1028، چیپٹر نمبر 6، فقہ الشہوات واللذات، خواہشات اور لذات کا علم۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ زینہ، خوبصورت بنا دی گئی، للناس، لوگوں کے لیے، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، خواہشات کی محبت، یعنی خواہشات سے محبت لوگوں کے لیے بہت ہی مزین ہے، بیوٹیفائڈ ہے۔ کون کون سی خواہشات اور لذات؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور اکٹھے کیے گئے خزانے، من الذہب والفضة، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، اور مویشی جانور، والحرث، اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فطری طور پر انسان کے اندر ان چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے، اور ان کی محبت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے، ورنہ یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے حلال کی ہیں اور ان میں انسانوں کے لیے خوشی کا سامان رکھا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ وقال اللہ تعالی، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ادخلوا الجنۃ، جنت میں داخل ہو جاؤ، جو خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے، انتم، تم بھی، وازواجکم، اور تمہارے ازواج بھی، تحبرون، تم خوش کیے جاؤ گے، تمہیں خوشحالی عطا کی جائے گی، یطاف علیہم، ان پر پھرائے جائیں گے، بصحاف من ذہب واکواب، سونے کی رکابیاں اور ساغر، یعنی ان کو سرو کرنے کے لیے سونے کے برتن ان کے آگے لائے جائیں گے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور ان میں یعنی اس جنت کے اندر، ان باغوں کے اندر وہ کچھ ہوگا جن کی نفس خواہش کریں گے، جو بھی انسان کا دل چاہے گا۔ تشتہی کا لفظ بھی شہوت سے ہے۔ وتلذ الاعین، اور جو نگاہیں لذت پائیں گی، یعنی دیکھنے میں بھی انسان کو خوشنما معلوم ہوگا۔ وانتم فیہا خالدون، اور تم ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان کے لیے لذت کے سامان ہیں اور آخرت میں بھی، لیکن جو آخرت میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہیں۔ الشہوۃ واللذۃ، خواہش اور لذت، من حیث ہی مطلوبۃ للانسان، ذاتی اعتبار سے انسان کو مطلوب ہوتی ہے، یعنی انسان اس کو طلب کرتا ہے، بل ولکل حی، بلکہ ہر جاندار کے اندر اس کی طلب ہوتی ہے، فلا تذم من جہت کونہا لذۃ، تو مذمت نہ کی جائے گی اس اعتبار سے کہ اس میں لذت ہے، یعنی لذیذ چیز ہو، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، یا دیگر جو لذتیں ہیں وہ ہوں، تو انسان کا دل چاہتا ہے ان کے لیے، اور اس بنا پر اسے مذمت نہیں کیا جائے گا کہ وہ لذیذ ہے یا اچھا ہے۔ وَإِنَّمَا تُذَمُّ وَيَكُونُ تَرْكُهَا خَيْرًا مِّن نَيْلِهَا وَأَنْفَعُ إِذَا تَضَمَّنَتْ فَوَاتُ لَذَّةٍ أَعْظَمَ مِنْهَا وَأَكْمَلَ وَأَنْفَعَ، اور بے شک مذمت کی جائے گی، انما تذم وَيَكُونُ تَرْكُهَا خَيْرًا، اور اس کا چھوڑنا بہتر ہوگا، من نَيْلِهَا اس کو حاصل کرنے سے، وَأَنْفَعُ اور زیادہ نفع مند، اذا تضمنت جب مشتمل ہو، فوات لذت کسی لذت سے محرومی، اعظم منہا جو اس سے بڑی ہو، واکمل وانفع اور زیادہ کامل اور زیادہ نفع مند۔ یعنی اگر انسان کسی ایسی لذت کے پیچھے جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑی نفع مند کامل لذت سے محروم ہو جائے گا تو اس اعتبار سے پھر وہ قابل مذمت ہے، یعنی پھر مذمت کی جائے گی۔ او عاقبت علمن، یا اس کے نتیجے میں کوئی پین ہو، تکلیف آئے، حصولہ اعظم من علم فواتہا، اس کا حاصل کرنا زیادہ بڑا ہے اس کے فوت ہو جانے کی علم سے، یعنی لذت کی محرومی کی تکلیف سے بڑھ کر اگر ہو تو لذت کی محرومی کی تکلیف جو ہے اس سے بڑھ کر اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر اس صورت میں قابل مذمت ہوگی۔ وَمَتَى عَرَفَ الْعَاقِلُ التَّفَاوُتَ بَيْنَ اللَّذَّتَيْنِ وَالْأَلَمَيْنِ، اور جب سمجھ جاتا ہے عقل مند انسان اس فرق کو جو دونوں لذتوں اور دونوں دردوں کے بیچ میں ہے، یعنی ایک چھوٹی ایک بڑی ہے، ایک کامل ہے اور ایک غیر کامل ہے، اس کا اگر فرق انسان کو پتہ چل جائے، ہان علیہ ترک الادنا، تو اس پہ آسان ہو جاتا ہے ادنا کو چھوڑنا، یعنی آپ کے سامنے دو لذتیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، ایک وقتی اور ایک پائیدار ہے، ایک کامل اور ایک غیر کامل ہے، ایک نفع مند اور ایک نقصان دہ ہے۔ تو جب انسان یہ کمپیریزن کر لیتا ہے تو پھر جو چھوٹی لذت ہوتی ہے، وقتی لذت ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لتحصیل الاعلی، اعلیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، واحتمال ایسر الالمین لدفع اعلیہما، اور برداشت کرنا، احتمال حمل سے ہے اٹھانا یعنی برداشت کرنا، ایسر الالمین دو دردوں میں سے آسان والی کو، لدفع اعلیہما تاکہ وہ بڑی کو ان میں سے جو اعلیٰ ہے اس کو دور کر سکے، جو بڑی درد ہے اس کو دور کر سکے، یعنی چھوٹی درد کو بھلانا آسان ہے بنسبت بڑی درد کے، اگر بڑی درد کو ہٹانے کے لیے چھوٹی کو استعمال کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی مثال یوں دیکھیے کہ جیسے اپنی انتہائی شدت کو کوئی بیماری پہنچ جاتی کہ عام دوائیں اس کو فائدہ نہیں دیتی، اور اگر مریض کو دوا نہ دی گئی تو وہ اس کی زندگی کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے یا زیادہ بڑے ڈیمیج کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر عمومی طور پر ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، اسٹیرائڈز شروع کرا دیتے ہیں۔ عام حالات میں اسٹیرائڈز نہیں لیے جاتے، لیکن جب یہ پتہ چل رہا ہو کہ اب اور کوئی چیز کام نہیں کرے گی تو پھر انتہائی قدم اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت مریض کی جان بچانا زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح اگر ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو مریض کو ریسیسیٹیٹ کرتے ہیں، وہ بہت پین فل ہے لیکن چھوٹی پین ہے بنسبت اس کے کہ انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف وقتی آرام ہے، وقتی لذت ہے، اور دوسری طرف دائمی ہے، تو وہ وقتی لذت کو ترک کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے دائمی لذت کے حصول کے لیے، یا پھر بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیف کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔
واحتمال ایسر الالمین لدفع اعلیہما واذا تقرر ھذا، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی یعنی یہ بات پکی ہو گئی، فلذت الآخرۃ اعظم وادوم، تو آخرت کی لذت جو ہے وہ زیادہ بڑی بھی ہے اور زیادہ برقرار رہنے والی بھی ہے، ولذت الدنیا اصغر واقصر، اور دنیا کی لذت چھوٹی بھی ہے اور اس کی مدت بھی کم ہے، قصیر، نماز قصر جسے کہ، والآخرۃ خیر من الاولی، اور آخرت دنیا سے بہتر ہے، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل اانبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر چیز کی، للذین اتقوا، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس عند ربہم کیا ہے، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاک کی گئی بیویاں، پیوریفائڈ ازواج، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کے مقابلے میں آخرت کی لذتیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، اور سب سے بڑھ کر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَأَلَمُ الدُّنْيَا أَخَفُّ وَأَقْصَرُ، اور دنیا کی درد، تکلیف، پین آسان بھی ہوتی ہے اور تھوڑی مدت کے لیے ہوتی ہے، وہ ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ وَأَلَمُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کی پین، درد زیادہ شدید ہوتی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہوتی ہے، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ شدید ہے، اور ان کے لیے بچ کے جانے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہوں کی ایک نحوست ہوتی ہے، اور گناہوں کے نتیجے میں دنیا میں بھی انسان پر مصائب آتے ہیں، اسی لیے یہاں فرمایا لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا۔ تو یہ کس چیز کا عذاب ہے؟ یہ عذاب کیوں ہے؟ ان کے انکار پر، پیغمبروں کی جو دعوت ہے یا تعلیم ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار یا ان پر عمل نہ کرنا۔ لیکن یہ تو صرف دنیا میں ہے، آخرت میں انہی اعمال کا بدلہ کہیں زیادہ شدید ہوگا، اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ وَإِذَا قَوِيَ الْيَقِينُ وَبَاشَرَ الْقَلْبَ آثَرَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى فِي جَانِبِ اللَّذَّةِ وَاحْتَمَلَ الْأَلَمَ وَالْأَسْهَلَ عَلَى الْأَصْعَبِ۔ وَإِذَا قَوِيَ الْيَقِينُ، اور جب یقین کبھی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، وَبَاشَرَ الْقَلْبَ، اور وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی یقین جب انسان کے دل میں گڑ جاتا ہے، آثرا تو وہ ترجیح دیتا ہے ایثار سے، الْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى، اعلیٰ کو ادنا پر، برتر کو کمتر پر،
فی جانب اللذت، لذت کے اعتبار سے، واحتمل الالم الاسہل، اور وہ آسان درد کو برداشت کر لیتا ہے، علی الاصعب، صعب یعنی مشکل کے مقابلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے لوگوں کے حالات ہوتے ہیں نا، اور جیسے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں ہیں وہ برداشت کر لیں تو وہ صحیح رہتا ہے۔ اگر بہت بڑی، پھر ایک ہی دفعہ لوگ اب تو الٹیمیٹ ڈیسیژن دے دیتے ہیں کہ بس جی ہم رہ ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ اور ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، تو وہ چھوٹی، مجھے وہی بار بار خیال آ رہا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت کرتے کرتے پہنچ ہی جاتے ہیں۔ مجھے حضرت سلمان فارسی کا کل ہم کلاس میں پڑھا رہی تھی، تو ان کا خیال تھا کہ 10 ان کے آقا تھے جن کے پاس سے وہ گزرے تھے، وہ خریدتے گئے، لوگ ان کے پاس جاتے رہے، اور وہ استاد علماء تعلیم حاصل کرنے، جب ایک فوت ہوتا تھا وہ تو دوسرے کی طرف رہنمائی کر دیتا تھا۔ جی جی، وہ خریدنے والی بات نہیں تھی۔ اچھا، یعنی ایک استاد فوت ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو مطلب یہ کہ 10 لوگوں کے پاس وہ گئے اور ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ برداشت کیا ہوگا، لیکن الٹیمیٹ ان کا گول تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو پانا ہے، حق کو پانا، حق کی تلاش میں نکلے تھے۔ سازا جی مجھے بھی وہی جو ابھی آپ نے علاج کی مثال دی نا، میرے بھی ذہن میں وہی آ رہا تھا، کینسر کا بھی ٹریٹمنٹ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور سب آسانی سے اس لیے کرتے ہیں کہ پھر الٹیمیٹلی انشاءاللہ اس سے نجات ہو جائے گی مرض سے۔ اور اسی طرح سے سازا جی بالکل جیسے سبق شروع ہوا جس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہے لذت کی، محبت ہے، لیکن ساتھ ہی اگلی آیت میں فرما دیا کہ اس سے بہتر بھی چیز ہے، فوراً ہی بالکل ہی اگلی آیت میں اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر۔ بس اصل میں یہی سبق سب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی لذتیں حرام نہیں ہیں، لیکن ان میں پڑھ کر اعلیٰ کو کھو دینا نقصان دہ ہے۔ Sister Tamia has written a message that we must bear one of 2 pains, the pain of discipline or the pain of regret. والصبر على الشهوة اسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة۔ والصبر على الشهوة، خواہش کے اوپر صبر کرنا، اسهل آسان ہوتا ہے، من الصبر اس صبر سے، على ما توجبه الشهوة جس کو شہوت واجب کر دیتی ہے، یعنی شہوت کے نتیجے میں جو تکلیف اور ندامت اور پریشانی اور وہ سب کچھ آتا ہے، وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا بنسبت اس کے کہ انسان پہلے درجے پر اسی سے رک جائے جو مصیبت کھڑی کرنے والی چیز ہے۔ یعنی خواہش کو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہے درد سہنے کی۔ فَإِنَّهَا إِمَّا أَن تُوجِبَ أَلَمًا وَعُقُوبَةً، پس بے شک یا تو وہ موجب ہوتی ہے درد اور سزا کی، وَإِمَّا أَن تَقْطَعَ لَذَّةً أَكْمَلَ مِنْهَا، یا پھر وہ جو شہوت ہے وہ کاٹ دیتی ہے اس لذت کو جو اس سے بھی زیادہ کامل ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان سوچ سمجھ کے اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا تو 2 نقصان ہے۔ نمبر 1 یہ کہ حرام ذریعے سے خواہش پوری کرنا، مثلا کوئی زنا کا رستہ اختیار کرتا ہے یا حرام مال کماتا ہے، غصب چوری کرتا ہے، تو وقتی طور پر اس کو بڑی ایک خوشی ہوگی، یعنی اس کا مزہ آئے گا کسی حرام کام میں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ ریگریٹ، افسوس، اور جو اس کے نتیجے میں سزا ملنے والی ہے، یعنی کہ وہ سزا کا موجب ہو گئی وہ لذت کی تکمیل۔ یا پھر یہ ہے کہ زیادہ بڑی لذت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی انسان کے پھر جو حلال ریلیشن شپس ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی طرف سے اعتبار اٹھ جاتا ہے اور گھروں کے اندر یعنی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اکمل لذت جو ہے وہ جنت کی ہے، یعنی جنت کی لذتوں سے وہ انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ وَإِمَّا أَن تُضِيعَ وَقْتًا إِضَاعَتُهُ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ، یا تو یہ کہ تم اپنے وقت کو ضائع کر دو جس کا ضائع کرنا حسرت اور ندامت کا سبب ہے۔ وَإِمَّا أَن تُسْلِمَ أَرَدًا تَوْفِيرُهُ أَنفَعُ لِلْعَبْدِ مِنْ سَلْمِهِ، یا پھر وہ پھاڑ دیتی ہے اس عزت کو جس کا پورا ہونا بندے کے لیے اس کے پھاڑنے سے زیادہ نفع مند ہے۔ وَإِمَّا أَن تُذْهِبَ مَالًا بَقَاؤُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذِهَابِهِ، یا یہ کہ وہ مال کو لے جاتی ہے جس کا باقی رہنا زیادہ بہتر ہے اس کو لے جانے سے۔ وَإِمَّا أَن تَسْلُبَ نِعْمَةً بَقَاؤُهَا أَلَذُّ وَأَطْيَبُ مِنْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ، یا پھر وہ چھین لیتی ہے اس نعمت کو جس کا باقی رہنا زیادہ لذیذ، زیادہ طیب ہے اس وقتی شہوت کے پورا کرنے سے۔ وَإِمَّا أَن تَجْلِبَ هَمًّا وَغَمًّا، یا پھر وہ کھینچ لاتی ہے ہم و غم کو، فکر اور پریشانی کو۔
یعنی وہ خواہش پوری کرنا حرام طریقے سے. وحزنن وخوفن یا غم لاتی ہے اور خوف. لا یقارب لذت الشہوہ جو قریب بھی نہیں شہوت کی لذت کے، یعنی کوئی کمپیرزن ہی نہیں. وَإِمَّا أَن تُنْسِيَ عِلْمًا ذِكْرُهُ أَلَذُّ مِن نَيْلِ الشَّهْوَةِ یا وہ بھلا دیتی ہے کسی علم کی بات کو جس کا یاد رکھنا اس شہوت کو پورا کرنے سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے. یعنی اگر انسان صرف کھانے پینے میں یا عیش و عشرت میں پڑا رہے تو وہ اس علم حاصل کرنے کی یا اعلی مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کرنے میں جو اس کا وقت لگ رہا ہے اس کے نتیجے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. وَإِمَّا أَن تُشْمِتَ عَدُوًّا وَتُحْزِنَ وَلِيًّا یا پھر یہ ہے کہ وہ دشمن کو خوش کر دے گی، یعنی انسان غلط طریقے سے جب کرے گا تو اس کی بے عزتی ہوگی اور وہ دشمن کے لیے خوشی کا باعث ہوگی، اور غمگین کر دے گی دوست کو، کیونکہ انسان کا دوست جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو نقصان ہوتا ہے تو دوست کو بھی دکھ ہوتا ہے. وَإِمَّا أَن تَقْطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى نِعْمَةٍ مُقْبِلَةٍ اور یا تو پھر وہ اس راستے کو ہی کاٹ دے گی کہ جس سے آئندہ آنے والی نعمت ملتی ہے. وَإِمَّا أَن تُحْدِثَ عَيْبًا یا پھر یہ کہ وہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دے گی. يَبْقَى صِفَةً لَا تَزُولُ جو اس کے اندر ایسی کوئی صفت پیدا کر دے گی، یعنی ایسی خرابی کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی. فَإِنَّ الْأَعْمَالَ تُورِثُ الصِّفَاتَ وَالْأَخْلَاقَ کیونکہ اعمال جو ہیں وہ عطا کرتے ہیں یا وارث بنتے ہیں صفات اور اخلاق کو، یعنی صفات اور اخلاق جو ہیں وہ اعمال سے پیدا ہوتی ہیں. مثلاً آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کون سی صفت پیدا ہوگی؟ سخاوت کی. اسی طرح انسانی ہمدردی کی، بہترین اخلاق پیدا ہوگا. تو کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ وقتی لذت کو یا حرام لذت کو اختیار کرنے سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، انسان کیا کچھ کھو دیتا ہے. والشہوات فی الدنیا موجودہ دنیا میں خواہشات تو موجود ہیں، لیکن دنیا لیست محل قضاء الشہوات لیکن دنیا اس مقصد کے لیے نہیں بنی کہ یہاں خواہشات پوری کرنے کی کوئی جگہ ہو، محل. فإن محل قضاء الشہوات وتکمیلها فی الآخرہ کیونکہ خواہشات پوری کرنے کی جو جگہ ہے، محل جگہ کو کہتے ہیں، وہ تکمیلها اور وہ اپنے کامل درجے کو پہنچے گی انسان کو فی الآخرت وہ تو آخرت میں ہے، دنیا میں ہے ہی نہیں. تو دنیا میں انسان کتنی بھی بھاگ دوڑ کر لے مختلف لذتوں کو حاصل کرنے میں، لیکن وہ اصل تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو اس کو حقیقت میں آخرت میں ملنے والی ہے. وَلَوْ جَمَعْنَا مَا فِي الدُّنْيَا كُلِّهَا مَا كَفَى لِقَضَاءِ شَهْوَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ. سبحان اللہ. اگر ہم جمع کر لیں جو بھی دنیا میں سارے کا سارا تو کافی نہیں ہے کہ وہ ایک شخص کی بھی خواہش کو پورا کر سکے، اتنی خواہش زیادہ ہے. لیکن فی الدنیا المطلوب تکمیل الایمان والاعمال الصالحہ لیکن دنیا میں انسان سے جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی تکمیل اور اعمال صالحہ کی، نیک اعمال کی تکمیل. وکل ما یحب اللہ من الصفات اور صفات میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یعنی اچھے اخلاق، ان کی تکمیل کرنا مقصود ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهِ تَكْمِيلُ مَا يُحِبُّ الْمَخْلُوقُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ اور قیامت کے دن اس میں تکمیل ہوگی، مکمل ہوگی جو بھی پسند کرے گا انسان شہوات اور لذات میں سے، وہ پوری پوری اس کو مل جائیں گی. فالدنیا محل قضاء الضرورات دنیا ضرورتیں پوری کرنے کی جگہ ہے. ولیست محل تکمیل الشہوات لیکن وہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. وقد خلق اللہ بطن الام لتکمیل اعضاء الانسان وجوارحہ اور تحقیق اللہ نے ماں کے پیٹ کو بنایا ہے کہ وہ انسان کے اعضاء اور جوارح کو مکمل کرے. یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی فل گروتھ ہو جائے. اللہ نے پیٹ اس لیے رکھا ہے ماں کا. تو یہ دنیا بھی کیا ہے؟ اسی طرح ماں کے پیٹ کی طرح ہے جہاں ہم نے اپنے اعمال کو مکمل کرنا ہے. وَخَلَقَ الدُّنْيَا لِتَكْمِيلِ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ اور اس نے دنیا کو تخلیق کیا تاکہ ایمان اور نیک عمل کی تکمیل ہو سکے، ان کو مکمل کیا جائے. وَخَلَقَ الْآخِرَةَ لِتَكْمِيلِ شَهَوَاتِ الْإِنسَانِ اور اس نے آخرت کو پیدا کیا انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے.
وتحقیق القسط والعدل، اور عدل و انصاف ثابت کرنے کے لیے، وابلاغ البشریت الی آفاقها العلیٰ من النعیم، اور بشریت کو پہنچانے کے لیے اس کے نعمتوں میں سے اس کے بلند ترین کناروں کو، یعنی انسانیت اپنی نعمتوں کو پانے کے انتہائی ہائٹ آف ڈیلائٹ پہ پہنچ جائے. جی استاذہ جی، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ پھر 3 لیولز ہو گئے تخلیق کے. پہلا انسان کے اعضاء کمپلیٹ ہوئے فرسٹ اسٹیپ میں، اور سیکنڈ اسٹیپ میں پھر اس کا ایمان اور عمل صالح، اور دنیا میں آنے کے بعد اور پھر تھرڈ اسٹیپ میں جا کے اس کو شہوات کی تکمیل کا جو تو یہ درجات ہیں. یعنی ہمارا فزیکل جو کمپوننٹ ہے، فزیکل باڈی جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہوئی. اب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان اور عمل صالح کو مکمل کرنا ہے، اور جب آخرت میں جائیں گے تو اپنی شہوات کی تکمیل کرنی ہے. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ وقت سے پہلے سب کچھ. تو ہم وہ ایمان اور عمل صالح کی بجائے ہم شہوات کی تکمیل میں لگے ہوئے. اور مجھے خیال آ رہا تھا استاذہ جی کہ یہ جو پہلے ہم نے پڑھا نا فائنل اعمال تورث الصفات والاخلاق، تو اس کا خیال آ رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کی تکمیل ہے وہ کیسے ہوگی؟ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوگی کہ یعنی ہم اپنا فوکس کس چیز پر رکھتے ہیں. جتنا ہم عمل میں بڑھتے جائیں گے جتنا صفات اور اخلاق میں امپروومنٹ ہوتی جائے گی، وچ فیڈز آر آخرہ. بالکل. اب دیکھیے دنیا میں اگر ہمیں اپنے گھر سے کسی اور جگہ موو ہونا ہو، مثلاً گھر موو کرنا ہے، نیا گھر لینا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سارا کچھ معلوم کرتے ہیں کہ وہ گھر میں کمرے کتنے ہیں، کس لوکیلٹی میں ہے، کس قسم کا ہے، نیبرہڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں. پھر اس کے مطابق ڈیسیژن لیتے ہیں. پھر جب گھر موو کرتے ہیں تو کیا یہ سارا سامان جو اس گھر میں وہ وہاں سارا فٹ آ بھی جائے گا یا نہیں، یا وہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے تو ہمیں اور بھی خریدنے کی ضرورت ہوگی. تو جب تک ہمیں اپنے آخرت کے گھر کی ڈسکرپشن نہیں پتا نا کہ وہاں کیا کیا چاہیے اور وہ کس طرح ہم کہاں سے خرید سکتے ہیں، کہاں سے تیار کر سکتے، کیونکہ کل جب انسان فوت ہو جائے گا تو اس وقت اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا کہ وہاں جا کر مرنے کے بعد اس گھر کی ضروریات کی تکمیل کر سکے. وہ تو یہیں سے پوری کر کے جانی ہوگی. اس کے لیے مسلسل آخرت کی یاد میں جینا بڑا ضروری ہے. پیغمبروں کی صفت کیا ہے؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ذکر الدار جو ہے نا، گھر کی یاد، گھر کا خیال، گھر کے بارے میں بار بار سوچنا. مثلا دنیا میں اگر کوئی شخص اپنا نیا گھر خریدتا ہے اور پہلے وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو وہ کتنا ایکسائٹیڈ ہوگا. کوئی دن نہیں ہوگا کہ جس میں وہ یہ نہ سوچے کہ اپنے گھر جاؤں گا تو پھر یہ کر لیں، بلکہ بہت سارے کام جو وہ پہلے کر رہا ہوتا وہ بھی چھوڑ دیتا کہ نہیں اب اپنے گھر میں جا کے کریں گے کہ وہ اپنا گھر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تو انسان کچھ وہاں کر نہیں سکے گا نا، اس کے لیے یہیں سے سارا کچھ کر کے لے جانا ہے. اور یہ نقطہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. پھر ہم ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کی شہوات کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اور اصل کام اور مقصد بھول جاتے ہیں، چاہے علم حاصل کرنا ہو یا علم سکھانا ہو یا اس کی تفصیلات میں جانا ہو. مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ جیسے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارا دنیا کی زندگی کا پیریڈ ہے یہ ان پری ریکویزٹس کو پورا کرنے کا پیریڈ ہے. دنیا میں بھیجے اس لیے گئے، یہ ایک ٹرانزٹری پیریڈ، یعنی کہ وہ ساری چیزیں کیری کر لیں جو وہاں کے لیے ایک فلاح والی زندگی کے لیے ضروری ہیں. بالکل. جی بھی جیسے آپ نے نئے گھر کی اگزامپل دی تو اس کے لیے بھی تو جمع پونجی بچت شروع ہو جاتی ہے ایئرز اینڈ ایئرز، تو لیکن وہ والا گھر ہے ہی نہیں ہے نا، پرائیورٹی نہیں ہے، بلکہ کہیں بیک مائنڈ میں بھی نہیں ہے کہ تھوڑا سا روز یاد تو کیا کریں اس کو. وَخَلَقَ الْآخِرَةَ لِتَكْمِيلِ شَهَوَاتِ الْإِنسَانِ، اور آخرت کو پیدا کیا انسان کی شہوات کی تکمیل کے لیے. وَتَحْقِيقِ الْقِسْطِ وَالْعَدْلِ، اور عدل و انصاف ثابت کرنے کے لیے. وَإِبْلَاغِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَىٰ آفَاقِهَا الْعُلْيَا مِنَ النَّعِيمِ، اور بندوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ نعمتوں کے بلند ترین کنارے ہیں. آفاق کنارے، العلیا بلند، من النعیم نعمتوں کے، یعنی اپنی ہائٹ پر ہوں گی. وَأَغْلَبُ شَهَوَاتِ الْإِنسَانِ وَأَظْهَرُهَا ثَلَاثَةٌ، انسان کی خواہشات جو زیادہ غالب ہوتی ہیں اور زیادہ ظاہر ہوتی ہیں وہ 3 ہیں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی خواہشات ہیں. جسم کے ہر حصے سے متعلق الگ ایک خواہش ہے. شہوت بطنی ہی، پیٹ کی، وشہوت فرجی ہی، شرمگاہ کی، وشہوت لسانی ہی، اور اپنی زبان کی. ثم الغضب الذي هو كالجندي لحماية الشهوات،
پھر غضب کی باری آتی ہے، غصے کی، جو کہ ایک سپاہی کی طرح ہوتا ہے، جندی سپاہی، جنود اسی سے ہے، خواہشات کو بچانے کے لیے. ثم مہما احب الانسان شہوۃ البطن والفرج وانس بہما احب الدنیا. پھر انسان جتنا زیادہ پیٹ کی شہوت سے محبت کرتا ہے یا شرمگاہ کی اور ان سے مانوس ہو جاتا ہے، احب الدنیا، تو اتنا ہی دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے. ولم یتمکن منہا الا بالمال والجاہ، اور وہ قادر نہیں ہو سکتا ان پر مگر مال اور جاہ و جلال کی وجہ سے. وَإِذَا طَلَبَ الْمَالَ وَالْجَاهَ وَحَصَلَهُمَا، جب مال اور جاہ جو ہے وہ طلب کر لیتا ہے اور ان کو حاصل کر لیتا ہے، حدث فیہ الکبر والعجب، تو اس کے اندر تکبر اور عجب پیدا ہو جاتا ہے، خود پسندی، وحب الریاسہ، اور سرداری کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، عہدوں کی محبت. وَإِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ، جب یہ ظاہر ہو جائے، لم تسمح نفسه بترک الدنیا رأسا، تو وہ اپنے بارے میں فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ وہ دنیا کو چھوڑ دے اصل میں. وَتَمَسَّكَ مِنَ الدِّينِ بِمَا فِيهِ الرِّيَاسَةُ، اور مضبوط پکڑ لے دین کو جس میں اس کی اصل سرداری ہے. وَغَلَبَ عَلَيْهِ الْغُرُورَ، اور اس پر دھوکہ غالب آ جاتا ہے. وَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْأَوَامِرُ، اور اس پر احکامات بھاری ہو جاتے ہیں. وَهَانَتْ عَلَيْهِ الْمَعَاصِي، اور گناہ آسان ہو جاتے ہیں. وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَصْنَافَ الشَّهَوَاتِ بِقَوْلِهِ، اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں شہوات کی قسمیں اپنے اس قول میں، اور وہ قول پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. فذكر سبحانہ اربعۃ اصناف من المال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کی 4 قسمیں بتائی ہیں. کل نوع یتمول بہ صنف من الناس، ہر نوع جو ہے وہ لوگوں کی ایک قسم بناتی ہے، یعنی لوگوں کے ایک کیٹیگری بن جاتی ہے. اما الذهب والفضة فیتمول بہما التجار، جہاں تک سونے اور چاندی کا تعلق ہے تو اس کے ذریعے، ان 2 دھاتوں کے ذریعے تجار یعنی جو بزنس مین ہیں وہ مال حاصل کرتے ہیں. وَأَمَّا الْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ، جہاں تک نشان لگے ہوئے گھوڑوں کا تعلق ہے، فَيَتَمَوَّلُ بِهَا الْمُلُوكُ، تو ان کو مال بناتے ہیں ملوک کہتے ہیں بادشاہ کو. تو اس قسم کے شاندار گھوڑے یہ پھر بادشاہوں ہی کے بس میں ہوتا ہے کہ ان کو خرید سکے. وَأَمَّا الْأَنْعَامُ فَيَتَمَوَّلُ بِهَا أَهْلَ الْبَوَادِ، اور جہاں تک مویشیوں کا تعلق ہے تو گاؤں جیسے علاقوں میں رہنے والے لوگ اس کو اپنا مال بناتے ہیں. بوادی جو ہے بادیا کی جمع ہے، یعنی بوادی کا مطلب ہے گاؤں. وَأَمَّا الْحَرْثُ فَيَتَمَوَّلُ بِهَا أَهْلُ الْمَزَارِعِ، اور جہاں تک کھیتیوں کا تعلق ہے تو اس سے مال بناتے ہیں مزارع ہوتے ہیں جو زراعت کرتے ہیں. تو گویا اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان کی کیٹیگریز کر دی گئی ہیں کہ کون سی چیز کس کے پاس زیادہ ہوتی، کون کس چیز کو لیتا ہے. تاجر جو ہے سونے چاندی کے پیچھے جاتے ہیں، بادشاہ لوگ گھوڑوں کے پیچھے جاتے ہیں، گاؤں میں رہنے والے مویشیوں کے پیچھے، اور مزارع جو ہوتے ہیں وہ کھیتیوں کے پیچھے. فتکون فتنۃ کل صنف، تو ہر قسم کا جو فتنہ ہوتا ہے پھر نوعی ان اقسام میں الذی یتمول بہ، جس سے وہ مال حاصل کرتے ہیں یا جس کو وہ مال بناتے ہیں. اما النساء والبنون ففتنتہ للجمیع، لیکن
جہاں تک عورتوں اور بچوں کا تعلق ہے تو وہ تو سب کے لیے فتنہ ہے، اس لیے پیچھے ان کا ذکر نہیں کیا کسی کیٹیگری میں. یعنی یہ مزارے ہوں یا پھر دہقان ہوں، حارث ہوں، گاؤں والے ہوں یا شہر والے ہوں، سب کی ضرورت نہیں ہوتے، لیکن مال سب کی ضرورت ہوتا ہے. والانسان مبتلا فی هذه الحیات فهو یمشی فی واد اللذات. انسان اس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے اور وہ لذتوں کی وادی میں چل پھر رہا ہے. ویصبح فی بحر الشہوات، اور خواہشات کے سمندر میں تیر رہا ہے. ولقطع هذا الوادی وعبور هذا البحر لا بد من الایمان الذي يحجزه عن محارم اللہ. اس وادی کو کاٹنا، پار کرنا اور اس سمندر کو عبور کرنا یہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں. یحجزہ، وہ ایمان جو اس کو بچاتا ہے، روکتا ہے، ان محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے. یعنی ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کی منع کردہ اشیاء سے رک جاتا ہے. وَيَدْفَعُهُ لِطَاعَةِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف دھکیلتا ہے. حَتَّى يَصِلُ إِلَى الْجَنَّةِ، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، بِسَلَامٍ، سلامتی کے ساتھ. فَإِن لَّمْ يَكُن مَعَهُ إِيمَانٌ غَرِقَ فِي هَذَا الْبَحْرِ وَهَلَكَ وَشَقِيَ شَقَاوَةَ الْأَبَدِ. پھر اگر اس کے اندر ایمان نہ ہو تو وہ اس سمندر میں ڈوب سکتا ہے اور وَهَلَكَ مر سکتا ہے، وَشَقِيَ اور بدبخت ہو سکتا ہے، شقاوت الابد ہمیشہ ہمیشہ کی بدبختی کے ساتھ. سازا مجھے یہ جو انہوں نے پورا پیراگراف میں ڈیفائن کیا نا، کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے لذتوں سے تو واقعی نکل ہی سکتے، اٹس لائک ون آفٹر اندر، آپ ایک چیز کے اندر ڈوب رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا مفہوم یاد آ گیا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. لائک نتھنگ وڈ اسٹاپ اس انلیس کہ ہمارا واقعی آخرت کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہو، اور وہ موت جیسی اتنی جو اٹل حقیقت ہم اس کو بار بار ریمائنڈ اپنے آپ کو کراتے ہیں. وَكُلُّ شَهْوَةٍ وَلَذَّةٍ مُحَرَّمَةٍ مَمْزُوجَةٌ بِالْقُبْحِ حَالَ تَنَاوُلِهَا أَوْ فِعْلِهَا. ہر شہوت اور لذت جو حرام کی گئی ہے، ممزوجۃ وہ ملی ہوئی ہے، بالقبح قباحت کے ساتھ، حال تناولها او فعلها اس کو حاصل کرنے کے وقت، مثمرۃ للالم نتیجتاً علم لانے والی ہے، حال انقضائها اس کے پورا کرنے کے وقت، موجبۃ للعقوبۃ حال اشتہارها اور وہ عذاب کا سبب بن جاتی ہے جب اس کا اشتہار دیا جاتا ہے. یعنی ہر جو حرام لذت اور شہوت ہے، ایک تو نا حلال جس کے اوپر ذکر ہے، اور یہ جو حرام لذت ہے اس کے ساتھ قباحت ہوتا ہے نا، کسی چیز کا خراب ہونا، یعنی اس کے ساتھ قباحت لگی ہوئی ہے. یعنی فعل شنیع جس کو کہتے ہیں، بدترین کام ہوتا ہے وہ، یا تو وہ جس وقت وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے اس وقت، یا پھر کسی بھی طرح، یعنی جب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس میں یہ صورت سامنے آ جاتی ہے. موجبۃ للعقوبۃ یہ عذاب کے لائق ہے، حال اشتہارها جس وقت وہ مشہور ہو جاتی ہے، زیادہ لوگوں میں پھیل جاتی ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. فخلف من بعدهم خلف تو پیچھے آئے ان کے بعد برے جانشین، اضاعوا الصلاة جنہوں نے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشهوات اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے، فسوف يلقون غیا تو یہ ضرور غیا یعنی گمراہی یا ہلاکت کا شکار ہوں گے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. فعلینا ان نحسب کم مشینا فی متطلبات الدنیا والشہوات. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنا حساب کریں کہ ہم دنیا اور اس کی خواہشات کے مطالبات میں، طلب میں کتنا چل چکے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کر لی ہم نے. وَكَمْ مَشَيْنَا فِي مُتَطَلِّبَاتِ الْآخِرَةِ اور آخرت کا گھر بنانے کے لیے کیسا سفر اختیار کیا، کیسے چلے. وَتَحْقِيقِ أَحْكَامِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ثابت کرنے میں ان پہ عمل کتنا کیا. وَكَمْ مَشَيْنَا فِي مُرَادِ اللَّهِ وَكَمْ مَشَيْنَا فِي مُرَادِ النَّفْسِ اور ہم کتنا چلے اللہ کے مقصد کو جاننے کے لیے. وَكَمْ مَشَيْنَا فِي مُرَادِ النَّفْسِ اور اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے، مقصد یا ارادہ پورا کرنے کے لیے کتنی ہم نے بھاگ دوڑ کی.
وَكَمْ طَاعَةٍ فَعَلْنَاهَا، کتنی اطاعت ہم نے اس کو کیا، وَكَمْ مَعْصِيَةٍ اقْتَرَفْنَاهَا، اور کتنی نافرمانی ہم نے اس کو اکتساب کیا یا اس کو اختیار کیا. نفعل ذلك فی الدنیا قبل نشر الصحف ونصب الموازین، ہم کر لیں یہ دنیا میں اس سے پہلے کہ صحف یعنی اعمال نامے نشر کر دیے جائیں اور اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو نصب کر دیے جائیں. فَالْيَوْمَ عَمَلٌ، آج عمل کا دن ہے، ولا حساب، کوئی حساب نہیں. وَغَدًا حساب ولا عمل، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہو سکے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ پوری خبر رکھتا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہاں میں یہ سوچ رہی تھی کہ جن لوگوں کو نشہ ہوتا ہے نا، اور یا کسی شہوت میں پڑے ہوتے ہیں، جیسے حد ان کی ختم ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ چھپا کے رکھتے ہیں. عام بھی بچے سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، جیسے نشہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو جب تک وہ اس کی اشاعت نہیں ہوتی، پھیلتا نہیں ہے، تو تب بھی وہ چھپا کے رکھتے ہیں. پہلے ہمارے بڑے جو ہوا کرتے تھے، اگر وہ کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا تھا یا کوئی ایسا حرکت کرتا تھا تو وہ ماں باپ سے چھپ کے کرتے تھے، باہر سے کر کے آیا کرتے تھے، اندر آ کے نہیں بتاتے تھے. لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں عام ہوتی گئیں اور ہٹ دھرمی ہوتی گئی اور اب اس کو بدتمیزی ہی نہیں سمجھا گیا، تو وہ اب سامنے ہی ہر چیز، اب تو اور کیا، فیس بک پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ ہم یہاں یہ پارٹیز کر رہے ہیں. اور یہ تو وہ یہی بات ہے کہ جتنی اشاعت ہوئی، جس سے یہ کوشچننگ کی گئی کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے اعمال ناموں کو دیکھنا چاہیے، چیک کرتے رہنا چاہیے. تو یہ کوئی احساس دلائے تو پھر احساس ہوتا ہے. جب تک کوئی احساس نہ دلائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ احساس بھی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. اسی لیے پھر یہ کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا قانون ہے، کیونکہ خواہشات انسان پہ غالب آ جاتی ہیں اور وہ غلط طرف قدم اٹھا لیتا ہے. پھر اچھے دوست ہوں تو وہ اس کو واپس پھیر دیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.